اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفجر مکیہ وہی 30 آیۃ. تو سورۃ الفجر مکی ہے جی 30 آیات مبارکہ ہیں اس کی. جی ٹھیک ہے جی. اس سورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے پہلے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، اٹھائی ہے، اور اس کے بعد کفار مکہ سے یہ فرمایا ہے کہ اگر تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے شروع میں 5 چند قسمیں کھا کر ایک بات کو بیان فرمایا ہے جی. وہ کیا ہے کہ کفار مکہ سے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اور میرے احکام کی پیروی، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں چلو گے تو پھر ایسی ہی تم پر عذاب آ جائے گا جیسے کہ تم سے پہلے چند منکرین قیامت اور منکرین خدا اور منکرین وقت کے رسولوں پر، جو وقت کا رسول تھا ان کے جو منکرین تھے ان پر جو عذاب آیا تھا. جی جی. اور یہ ارشاد فرمایا. اور پھر اس کے بعد ان جو 3 طرح کی قومیں، یعنی وہ فرعون ہے، ثمود ہے، عاد ہے، ان کے اوپر جو پہلے ان کی تھوڑا سا اللہ نے مختصر سا تعارف کروایا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا جی. یعنی اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا نہ ماننے کی وجہ سے. جی جی. اتنی بات جو ہے بیان فرمانے کے بعد پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے. پہلے ہم اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر اگلا حصہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو یہ جو میں نے گزارش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند قسمیں اٹھائی، ان میں سے پہلی قسم ہے والفجر جی. اب فجر کا معنی تو فجر ہی ہے، آپ یہ لفظ کا معنی تو سمجھتی ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فجر سے مراد کیا ہے جی. تو اس میں حضرات صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ بھی ہے صحابہ کرام سے کہ فجر سے مراد ہر دن کی صبح کی فجر ہے جی. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عرفہ جو ہے یعنی یوم النحر، قربانی کا جو دن ہوتا ہے، یوم النحر جسے بولتے ہیں، اس دن کی فجر مراد ہے جی. اور اسی طرح حاجی صاحب اس کی فجر کے اندر ایک اور قول بھی ہے کہ اس فجر سے مراد کیا ہے جی. تو یہ چند اقوال ہے کہ اس جو والفجر ہے اس فجر سے مراد کیا ہے جی جی. تو اب رہی بات کی زیادہ راجح قول یہ ہے کہ فجر سے مراد جو ہے وہ یوم النحر کی صبح جو قربانی کا دن ہوتا ہے وہ فجر مراد ہے جی جی. ہاں جی. اب اس دن کی فجر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ اس دن کو ایک خاص ایک عظمت اور شان اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ آپ دیکھیے عربی کے جو دن ہوتی ہیں ان ہر دن کی ایک رات ہوتی ہے اور رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. جی بالکل. لیکن یہ جو یوم النحر جو دن ہے 10ویں ذی الحجہ کا دن جو ہے حاجی صاحب، یہ پورے سال میں ایک دن ایسا ہے جس کی رات نہیں ہے جی. وہ کیسے کہ جو 9ویں ذی الحجہ سے پہلے رات آتی ہے اور 9ویں ذی الحجہ کے بعد غروب آفتاب کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے اور یوم النحر سے پہلے جو رات ہوتی ہے، یہ دونوں راتیں یعنی 9ویں ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہوتا ہے اس کی یہ دونوں راتیں ہیں، پہلی بھی اور بعد والی بھی یوم النحر کی رات نہیں ہے. جی جی. اب اس پر دلیل کیا ہے جی؟ دلیل یہ ہے کہ جو یوم عرفہ جیسے الحمدللہ ہم حج پہ گئے تھے تو 9 کو ہم عرفات میں چلے گئے تھے. جی بالکل. تو عرفات کا جو وقوف کا وقت
ہے حاجی صاحب وہ ہے صبح یوم عرفہ سے صبح سے لے کر جو صحیح وقت شروع ہوتا ہے وہ زوال سے ہے، اور صبح بھی چلا جائے تو بہرحال زوال سے لے کر 10 کی جو آگے رات آ رہی ہے اس کی صبح صادق تک جی اس وقت میں کوئی بھی صاحب حاجی صاحب جو ہے وہ وقوف عرفہ اس کا ہو گیا تو گویا کہ اس کی حج ہو گئی۔ جی ٹھیک ہے وقت کیا بتایا جا رہا ہے جی؟ جو 10 اور 9 کی درمیانی رات آ رہی ہے اس رات کی صبح صادق تک، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ 9 کے دن کے ساتھ ہے، یہ 10 کے دن کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک اگر ہے یہ 10 کے دن کے ساتھ ہوتی تو پھر اس کا حکم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے اس سے یہ فرمایا علماء نے کہ یہ یعنی اس دن کی رات نہیں ہے اور اس کو ایک خاص اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، اس لیے اس دن کی فجر کی قسم اٹھائی۔ جی جی ٹھیک ہے اس کے بعد حاجی صاحب فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ جی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب ان 10 راتوں کے بارے میں بھی علماء محدثین کے خاص کر صحابہ اکرام کے مختلف اقوال ہیں جی جی کہ اس سے مراد جو ہے 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں جی؟ تو زیادہ صحیح اور راجح اور یہ ہے کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں، جی اور بعض حضرات نے محرم کی 10 راتیں بھی مراد لیا ہے، لیکن صحیح قول بخاری میں وقد ثبت فی صحیح البخاری عن ابن عباس مرفوعا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری کے اندر، فرمایا کہ اس سے یہی 10 راتیں مراد ہے، قربانی کی 10 راتیں، اور ان کے اندر عمل کرنے کی فضیلت اور ثواب کیا ہے؟ ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ فیہن الاعمال من هذه الايام یعنی عشر ذی الحجہ۔ جی یہ 10 دن جو ہے نا ان کے اندر جو عمل ہے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو سب دنوں سے زیادہ محبوب ہے عمل کرنا۔ جی جی یعنی فرائض نماز تو ہے ہی صحیح رہا، اس کے علاوہ ذکر ہے، اذکار ہے اور تکبیرات ہے، تحلیل ہے، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ان 10 دنوں کے اندر تکبیر زیادہ پڑھو، تحلیل لا الہ الا اللہ کس کا پھر زیادہ کرو، ذکر و اذکار میں لگ جاؤ، تو ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو اعمال کرنا باقی دنوں کی بنسبت زیادہ محبوب ہے۔ جی جی صحابہ نے کیا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول جہاد سے بھی قالا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج من نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی جہاد میں نکلتا ہے اور اپنا اور اپنی جان لے کر نکلا ثم لم يرجع من ذلك بشيء، پھر نہ اس کا مال واپس آیا نہ اس کی جان واپس آئی، وہ اللہ کے راستے میں مال بھی لٹا دیا جان بھی لٹا دی، تو یہ جو آدمی ہے اس کا عمل زیادہ ہے اس 10 دنوں میں عمل کرنے والے سے۔ جی جی اور اس کے علاوہ جتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں باقی دنوں کے اندر پورے سال میں ان دنوں سے ان 10 دنوں میں عمل کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور زیادہ قبولیت اور شرف کا حامل ہے جی۔ جی تو دوسری قسم تھی کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 راتوں کی قسم، اور میں نے بتا دیا کہ 10 راتیں کون ہیں جی جی تیسری ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ جی، معنی کیا ہے جی؟ جفت کی قسم اور تا کی قسم، شف کہتی ہیں 2 کو اور وتر کہتی ہیں 1 کو جی۔ اب یہاں سے کون سا شف سے مراد کون سا شف یعنی جفت سے کون سا جفت مراد ہے اور وتر سے کون سا وتر مراد ہے جی؟ جی تو اس کے بارے میں بھی علماء محدثین اور صحابہ کرام کے اقوال مختلف ہیں، اور وہ کیا ہے جی؟ اچھا وتر سے مراد فرمایا ہے کہ جی شفا سے مراد ہے جی یوم النحر کا دن اور یوم النحر ہے، اور وتر سے مراد ہے جی یوم عرفہ، یعنی جس دن ہم کیا کرتے ہیں جی حج کرتے ہیں جی وہ وتر بنتا ہے یعنی طاق دن ہے، اور جو 10 ذی الحجہ ہوتا ہے وہ جفت ہے، تو اس سے بھی علماء نے دیا ہے کہ یہ 2 دن مراد ہیں یوم عرفہ اور یوم النحر کی، اور ان کی اور ان کے اندر جو اعمال ہیں اور ان کی عظمت ہے
اور ان دنوں کی جو بزرگی ہے اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں حج کو فرض کیا ہے اور حجاج کرام جو ہے اپنے اعمال میں لگی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت ان کے اوپر موسم بہار کی بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے اور ساون کی بارش کی طرح حجاج کرام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے اور ان کو گھیرے ہوتی ہے اور ان کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہوتا ہے. جی بالکل. تو اس کے بعد اگلی جو ہے وہ ہے فرمایا واللیل اذا یسر، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب کہ یسر کا مطلب ہے جانے لگے، یعنی رات جب ختم ہونے لگتی ہے اور چلنے لگتی ہے تو اس وقت کی قسم. جی یہ ہے جی 4 قسمیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جواب قسم سے پہلے کیا یہ قسمیں جو ہے عقل مندوں کے لیے کافی نہیں ہے، یعنی عقل مند ان قسموں سے عبرت حاصل کریں اور کیا ہے جی یعنی یقین مانیں اور اعمال کی طرف آئیں اور ایمان قبول کر کے ایمان پہ قائم و دائم رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات بندوں کو سمجھانے کے لیے قسم اٹھا رہی. اللہ تو ویسے ہی فرماتے تو اللہ کی بات تو حق اور سچ ہے. جی جی. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو مزید بات پکی اور پختہ اور تاکیدی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں. تو عقل مند لوگوں کے لیے ان قسموں کے اندر کیا ہے جی نصیحت ہونی چاہیے اور ان کے لیے کیا ہے سوچنے اور غور فکر کے لیے یہ ایک مقام ہے. اس کے بعد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد. اس کے بیچ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ اصل میں یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور یہ ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو جیسے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے ان کو نیست و نابود کیا، تو اسی طرح اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تمہیں بھی دنیا میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور کل قیامت والدن سوائے رسوائی کے، سوائے ذلت کے اور سوائے جہنم کی وادیوں کے تمہارے لیے اور کچھ نہیں ہوگا. جی جی. اب اس پر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے الم تر کیف فعل ربک بعاد، تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے. اور آگے عاد کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ قوم عاد حاجی صاحب قد کے اعتبار سے اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے اتنی بڑی تھی کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی قوم میں نے شہروں میں اور پیدا ہی نہیں کی. جی جی. لمبے قد تھے جی، طاقت میں بڑے مضبوط، یعنی ایسے سمجھو کہ پہاڑوں کو، پتھروں کو، بڑے بڑے وزنی پتھروں کو اٹھا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قوت کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے 500 سال عمریں دی ان کو. تو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط پیدا فرمایا. انشاءاللہ 24ویں سپارے میں جب اللہ نے ہمیں پہنچا دیا زندگی باقی، صحت باقی، تو وہاں پر ان کا اپنا قول آئے گا کہ یہ کہیں گے کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے؟ کوئی نہیں ہے جی، ہم کتنے بڑے طاقتور، یعنی یہ خود اقرار کر رہے ہیں. اس اقرار کو اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان فرمایا، ذکر فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی طاقتور قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکا. اب عاد کے بعد ایک لفظ ایرامہ لفظ ہے قرآن عظیم کے اندر. جی جی. ایرامہ جی. تو ایرامہ لفظ سے مراد کیا ہے جی؟ حاجی صاحب یہ قوم عاد کا کیا ہے جی؟ ایرامہ یہ اس کا عاد کا دادا ہے جی. جی ہاں جی. وہ کیسے؟ آپ ذرا اس کو، یہ جو ہے عاد یہ بیٹا ہے ارم کا اور ارم بیٹا ہے عاد جو ہے یہ بیٹا آس کا ہے اور آس بیٹا ارم کا ہے اور ارم بیٹا سام کا ہے، سام بیٹا نو کا ہے. یعنی نو علیہ السلام کا ایک بیٹا سام تھا، اس کے آگے ایک بیٹا ارم تھا اور ارم کے 2 بیٹے، ایک نام آس اور ایک نام عابر. اور جو آس ہے اس کا ایک بیٹا عاد ہوا جی اور عابر کا بیٹا سمود ہوا. تو اس طرح یہ قوم سمود اور قوم عاد جو ہے دونوں یوں سمجھیے کہ ارم پر جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر میں بتا دوں کہ ارم جو ہے یہ دادا ہے کن کا بھی؟ عاد کی اور قوم سمود کا جی. جی جی. کیونکہ ارم کا ایک بیٹا آس ہے اور ایک بیٹا عابر ہے، تو آس کی اولاد ارم ہے، عاد ہے اور
اور دوسرا کیا ہے آبر کی اولاد سمود ہے. جی جی اس لیے ان کو ارم بھی کہتے ہیں عاد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. ایک سوال آیا اور میرے ذہن میں, دوسرے- پوچھ لوں ابھی؟ جی ہاں پوچھے پوچھے. یہ عاد وہی قوم تو نہیں ہے جس نے احرام مصر بنائے ہیں؟ کیا بنائے؟ احرام مصر کہتے ہیں نا, احرام مصر میں بڑے بڑے پتھر کس نے بنائے ہیں جوڑ کے؟ مصر کے اندر جو احرام مصر ہے جہاں سے ان کو ممیز وغیرہ ملتی ہیں. نہیں نہیں, وہ تو ان قوم عاد جو ہے نا, یہ میں نے کل گزارش کی تھی کہ یہ ملک شام کو جاتے ہوئے راستے میں ان کی بستیاں تھی اور ان کی وہاں بستیاں تھی, یہاں پر آباد تھے. ان کی سب سے بڑی بستی کا نام ہے قرا. ان کی بستی بڑی کا نام تھا قرا, اور یہ بستیاں جو ہے نا یہاں پر یہ آباد تھے. ایک بستی کا نام حجر تھا. یہ حجاز اور شام کے درمیان میں یہ بستیاں تھی. قوم جی جی. سمود اور قوم عاد یہاں پر آباد. جی ٹھیک ہے جی. ہاں جی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں جی صاحب. دوسری قوم سمود ہے. میں نے بتایا ہے کہ یہ سمود اور عاد جو ہے یہ جا کر ارم پہ اکٹھے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, اور یوں سمجھے یہ کزن ہے جی. ہاں جی. اچھا, اس کے بعد ہے فرعون کا ذکر. فرعون ذی الاوتاد. فرعون ذی الاوتاد یعنی فرعون جو میخوں والا ہے جی. میخوں سے مراد کیا ہے؟ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا علماء سے اور پڑھا بھی ہوگا کتب کے اندر کہ یہ کسی کو حاجی صاحب سزا دینا چاہتا تھا نا, یہ ظالم, وہ ایسے کرتا کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں اور اس کے دونوں پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا ہے جی. اور اس کو کیا ہے جی, ثم یرسل علیہ صخرۃ عظیمۃ فتشدخہ, اس کے پاؤں میں اور اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ کر اس کو زمین پر لٹا کر اور اس کے اوپر بھاری پتھر پھینکوا دیتا اور اس کو کچل کر رکھ دیتا تھا. یہ ظالم اس کو سزا دینا چاہتا تھا جی. جی جی. اور ٹھیک ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ بھی یہی بطور معاملہ کیا جبکہ وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی. جیسے کہ روایت میں انه ضرب لامرأة اربعة اوتاد, اس نے اپنی بیوی آسیہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں 4 میخیں گاڑ دی. ثم جعل ظهره رحاء عظیمة حتى ماتت, پھر اس خاتون کی پشت کے اوپر کیا رکھ دیا جی, ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا جس سے وہ مر گئی. یعنی اس طرح سزا دیتا تھا یہ ظالم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خاتون جو ایمان لائی موسیٰ کلیم اللہ پر, تو اس نے آخری وقت کیا اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, رب نجینی من القوم الظالمین, اے اللہ قوم ظالم سے مجھے نجات دیجیے. رب اللہ میرا اپنے قریب میرا گھر بنا دے اور قوم ظالم سے مجھے کیا ہے جی نجات دے جی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. اور اللہ کے قریب گھر کیسے ہو سکتا تھا حضرت آسیہ کا؟ وہ یوں ہی ہو سکتا تھا کہ دنیا میں بھی اور کل قیامت والے دن بھی سب سے زیادہ قریب جو اللہ کو اللہ کی مخلوق میں ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. جی بالکل. دنیا میں بھی تمام مخلوق میں جو محبوب ہیں اور جو قریب ہیں اللہ کے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے جی. اور کل قیامت والے دن سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہوں گے اور جو اللہ کو محبوب ہوں گے جنت میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہوں گے. جی جی. تو اب اس نے کہا کہ اللہ اپنے قریب میرا گھر بنا دیجئے. تو اب اس کی دعا کو اللہ نے کیسے قبول فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین حضرت آسیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف عطا فرما دیں گے. جی جی جی. جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا حضرت مریم کو بھی اور حضرت آسیہ کو دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اللہ تعالیٰ بنا دیں گے جنت میں. اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے قریب اس کا آسیہ کا گھر بنا دیا. جی اس کی ٹھیک ہے. دعا کو اللہ نے قبول کیا. تو یہ کس پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر دیا ہے کہ وہ جناب کیا ہے جی, اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور اس پہ ایمان پہ استقامت پہ رہی اور ڈٹی رہی اور اس کا ظلم تشدد ہر طرح کی اذیت اس نے برداشت کی اور کتنا شہانہ وہ زندگی گزار رہی تھی. اور جو کہتا تھا ان ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں, اس نے کتنی سہولیات اسے دے رکھی ہوں گی,
لیکن اس نے ساری دنیا کی سہولیات کو پسے پشت ڈال کر اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کا تذکرہ قرآن عظیم میں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر رہتی دنیا تک جو ہے وہ کر دیا، اور قیامت والے دن جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کو سے اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ جی بالکل جی، سبحان اللہ۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ کل قیامت والے دن کوئی خاتون سے کسی سے پوچھا جائے گا ہاں تو نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، تو وہ اگر کہے گی نا کہ میرا شوہر بڑا ظالم تھا، مجھے مارتا تھا، مجھے بڑے کام تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت آسیہ کو سامنے لے آئیں گے اور فرمائیں گے کہ کیا آسیہ سے بڑھ کر بھی کسی کا شوہر ظالم ہو سکتا ہے، اور اس آسیہ کا شوہر تو فرعون ہے جو اتنا بڑا ظالم، جس کے ظلم کو قرآن عظیم نے بھی بیان کیا ہے، لیکن اس نے اس کے ظلم کے باوجود اس وقت کے نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد جو نماز تھی 2 یا 3 فرض تھی اس امت کے اوپر، ان کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، وقت پر ان نمازوں کو ادا کرتی رہی۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر شوہر کا ظلم کسی کو نماز سے مانع ہوتا ہے یا روکتا، تو پھر حضرت آسیہ نماز نہ پڑھ سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی عذر قبول نہیں ہے، تم نے سستی کی، تم نے کاہلی کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ ہے حاجی صاحب فرعون کے، یعنی کیا ہے جی اس کا ذکر جو میکھوں والوں سے کیا مراد ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ جی جی بالکل۔ آگے چلتے ہیں، ان 3 طرح کی جماعتوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ بلا وجہ کسی کو عذاب یا سزا نہیں دیتے، اللہ بہت بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ تو اب ذہن میں آتا تھا کہ یار فرعون کو غرق کر دیا، اس کے سارے لشکر کو اللہ نے غرق کر دیا، قوم سمود کے اوپر جو ہے نا اللہ نے ہوا کو 8 دن چلائے رکھا اور 8 دن ہوا کے اندر ان کو تہس نہس کر دیا، قوم عاد کے اوپر کلیجے ان کے پھٹ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنی مخلوق کو یعنی تباہ کر دیا۔ فرمایا الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے زمینوں میں اللہ کی زمین میں تکبر، سرکشی، ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا، فاکثروا فیہا الفساد، اور فساد برپا کر رکھا تھا، ہر طرف ظلم، ہر طرف زیادتی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑا دی۔ پکڑا کیسے؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا ہے جی عذاب کا کوڑا پھینک دیا، نقل کر دیا۔ سبت میں اتارنا، علیہم ان کے اوپر ربک کا تیرے رب نے، صوت میں نہ کوڑا، عذاب میں نہ عذاب کا کوڑا۔ اب یہاں پر اللہ معاف فرمائے، دیکھیے حاجی صاحب عذاب کو کوڑے سے تشبیہ دی ہے، یعنی عذاب کا کوڑا۔ کیوں؟ جیسے کہ کوڑا جو ہے جسم کے مختلف حصوں میں سزا کے وقت لگتا ہے اور وہ تکلیف دیتا ہے اور جسم کے نیچے تک تکلیف پہنچاتا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوا۔ تو اب کیا پھر خلاصہ کلام کی ان آیات کا کیا نکلا کہ جو بھی اس امت میں ایمان نہیں لائے گا اور کیا ہے جی وہ ظلم اور فساد برپا کرے گا اور زیادتی کرے گا، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ کریں گے، دنیا کے اندر کریں گے، نہیں تو قیامت والے دن تو ان کے لیے سزا تیار ہے جی کر رکھی ہے۔ جی جی۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کو کیا سزا دی جی؟ بدر کے اندر 70 تو مقتول ہو گئے اور 70 قید ہو گئے جی۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا تھی، جن کی گردنیں اکڑی ہوئی تھیں اور اپنے آپ کو سردار کہتے تھے، اور لوگ جو ہے ان کے سامنے روٹی اور کھانے پیش کرتے اور ان کو ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے کہ ایک درخت اور ستون ہوتا ہے، حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اتنے بڑے جو جابر قسم کے لوگ تھے، خدا نے ان کی گردنوں کو مروڑ کر رکھ دیا۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دے دی۔ اتنا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ والفجر، قسم فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع، اور جفت کی، والوتر، اور طاعت کی، واللیل، اور رات کی قسم، اذا یسر، جب کہ جانے لگے، حل فی، حال میں نہ کیا، فی میں نہ میں، ذالک میں نہ اس قسم، ان قسموں میں، لذی حجر، حجر کہتے ہیں عقل کو جی، عقل کو اصل میں حجر سے بھی، حجر جو ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، اور حجر کو عقل
کو ہجر اس لیے کہتی ہیں کہ عقل ہی انسان کو نفع نقصان سے نفع کے اوپر یعنی کیا ہے جی کرنے کا کہتی ہے، اور نقصان سے روکنے کے لیے عقل ہی کام کرتی ہے۔ جی جی اس لیے اسے بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا حال کیا ہے فی ذالک قسم، اس قسم کی قسموں کے اندر عقل مندوں کے لیے کوئی بات رکنے والی ہے کہ نہیں ہے جی؟ جی آگے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم منا کیا نہیں، ترا منا تو نے دیکھا اے مخاطب، کیف منا کیسے، فعل منا کیا، ربو کا تیرے رب نے بعاد قوم عاد کے ساتھ۔ تجھے معلوم نہیں، تو نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ تیرے رب نے کیا برتاؤ کیا؟ جی اور قوم عاد کون ہے؟ ارما، جو ارم ہے ذات العماد، لمبے لمبے کیا ہے جی ستونوں والے۔ جی مطلب کیا ہے جی، اس سے تو یا تو یہ ہے کہ ان کے قدوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے قد کیا تھے جی لمبے لمبے تھے، یا ان کے کیا ہے اس کے ڈول ڈال یعنی ان کے کام کاج کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بڑی مضبوطی سے کام کرتے تھے جی، اور قد کے اعتبار سے بڑے لمبے تھے، اور کیا ہے جی قوت اور طاقت کے اعتبار سے بڑے مضبوط، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا اور بتایا ہے۔ لیکن ان کا نہ قد، نہ ان کی طاقت، نہ ان کی قوت کچھ بھی ان کو بچا نہیں سکے گی۔ جی اچھا جی آگے چلتے ہیں جی۔ التی لم یخلق، التی وہ کہ لم یخلق نہیں پیدا کیے گئے، مثلھا ان کی طرح فی البلاد شہروں میں۔ اللہ تعالیٰ نے قد کے اعتبار سے، قوت اور طاقت کے اعتبار سے ان طرح کے لوگ اور شہروں میں پیدا نہیں کیے تھے۔ وثمود، اور قوم سمود، الذین جنہوں نے جاب الصخر جو تراشتے تھے، جاب منا تراشنا، صخر منا پہاڑ، اور بالوادی وادی میں، یعنی یہ کیا کرتے تھے علی صاحب، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر سرگی بنا کر یہ اپنے گھر اور رہائشیں بناتے تھے۔ جی یہ بھی قوم اتنی بڑی طاقتور تھی۔ دیکھو آسلسم سے یہ قومیں پہلے آئی ہیں، جی جی تقریباً یوں سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں حاجی صاحب 550 سال کا زمانہ تو وقت فاصلہ فترت کا زمانہ ہے۔ جی جی اور قوم عاد اور قوم سمود جو ہے نا، یہ ان سے بھی پہلے آئی ہیں، تو یوں سمجھیے کہ کم از کم 1000 سال 1500 سال پہلے کا فاصلہ، اور 1400 سال اب ہو چکے۔ یوں سمجھیے کہ 3000 سال پہلے یہ قوم کے پاس کیا ہتھیار تھے، کیا مشینری تھی، کچھ بھی نہیں تھا جی۔ لیکن اس کے باوجود یہ پتھروں کو توڑ توڑ کر تراش تراش کر یہ اپنے گھر بناتے تھے۔ اتنی بڑی طاقتور قوم تھی۔ جی جی فرمایا کہ وثمود، اور قوم سمود، الذین جنہوں نے جابوا من تراشا، صخر من پتھروں کو، دل وادی، وادی سے مراد وادی قرا ہے، میں نے بتایا ان کی بہت بڑی ایک وادی تھی اور پہاڑوں کے درمیان میں تھی، تو یہ وہاں اس کو تراش تراش کر وہاں مکان بناتے، اور ایک ان کے شہر کا نام حجر بھی ہے، یہ 14واں سپارے میں اس کا ذکر آتا ہے۔ جی جی اس کے بعد وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میکھوں والا ہے جی، میں نے وہ اس کے بتا دی میکھوں والا کیسے کہتے ہیں۔ الذین، یہ سب تھے جنہوں نے طغوا، سرکشی کی، سر اٹھایا، فی البلاد، ملکوں میں، فاکثروا، بس بہت زیادہ، فیہا، ان شہروں میں، ان ملکوں میں فساد برپا کر رکھا۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فصب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، پھینک دیا، علیہم، ان کے اوپر، رب کا تیرے رب نے، سوتا عذاب، عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا دیا جی۔ سبا کا منع برسانا بھی کر سکتے ہیں، سبا کا منع ڈالنا بھی کر سکتے ہیں، سبا کا منع پھینکنا بھی کر سکتے ہیں۔ جی تو یہاں تک اب ہوا، آگے ایک اللہ تعالیٰ اور ارشاد فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، اس کے ساتھ اللہ جب برتاؤ کرتا ہے، مال کی فراوانی دیتا ہے، اور اس کو صحت اور عافیت دیتا ہے، اور اس طرح کی اور اس سے آرائشیں دیتا ہے، تو یہ کہتا ہے اللہ نے میرا اکرام کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری توہین کر دی، میری بےزتی کر دی ہے۔ گویا کہ مطلب کیا ہے کہ انسان، جو انسان سے مراد کافر ہے، اور گاہے گاہے کبھی کبھی جو ہے نا اسی راستے پر جو ہے وہ مسلمان بھی چل جاتی ہیں، جو اعمال سے دور ہوتی ہیں وہ مسلمان بھی اسی راستے پر چل جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام حاجی صاحب یہ ہے کہ جو ہے نا رزق کی فراخی
اور تنگی اللہ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے جی اگر کوئی کہے کہ جس کو اللہ نے رزق زیادہ دے دیا تو وہ کہے کہ میں مقبول ہوں، اور جس کو رزق تنگ کر دیا تو وہ کہے کہ نہیں یہ مردود ہے، کو کہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار حق اور نہ حق کا نہیں ہے، جی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو معیار ہے اطاعت اور عبادات اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جس کے اندر اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول اور عبادات ہیں اور احکام خداوندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق گزار رہا ہے، تو چاہے وہ چھپر میں رہتا ہے، چاہے وہ سر سے ننگا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، تو پھر بھی وہ کامیاب ہے۔ جی اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کے مطابق نہیں گزار رہا، پورا نہیں کر رہا اور ضد اور عناد پہ اٹکا ہوا ہے، تو چاہے وہ فضا میں کیوں نہ اڑ رہا ہو، چاہے اس کو نمرود کی سلطنت کیوں نہ ملی ہو، چاہے اس کو فرعون کی حکومت کیوں نہ ملی ہو، وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اب بات یہ کر رہا ہوں کہ انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دے دے روزی تو وہ کیا کہتا ہے جی اچھا یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میں ان چیزوں کا حق رکھتا تھا اور میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے یہ دیا ہے، تو اس پر اسے ناشکری یعنی اپنی ساری جو ہے نا اہلیت کو نہیں جتانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسانات فرمائے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جی اور اگر رزق کی تنگی ہو جائے تو اس پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار میں ہی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ملا ہوا تھا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ہاں خزانوں میں کمی آ گئی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق نہیں دیا ہے اور میں حقیر ہو گیا یا ذلیل ہو گیا۔ اس پر وہ نہ صبری نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے کشادگی کی درخواست کرنی چاہیے۔ جی جی اسی کو یہاں بیان فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ اما منا اے پر انسان منا انسان اذا منا جب مبتلا کو اللہ اس کو ازماتے ہیں جانچتے ہیں، رب اس کا رب فاکرمہ اس کو عزت دیتا ہے، ونعمہ اور اس کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں، تو فیقول وہ انسان کہتا ہے ربی میرے رب نے اکرمانی میری عزت کی ہے جی، میرا اللہ تعالیٰ نے بڑا اکرام کیا، اور کیا کہتا ہے کہ میں اس کا اہل تھا جی، میں اس کا حق تھا رکھتا تھا، اس لیے جو ہے نا مجھے یہ کیا ہے۔ جیسے کہ 20ویں سپارے میں آ جائے گا تو وہ شداد نے کیا کہا، قارون نے کیا کہا کہ میں اس کا حق رکھتا تھا، جو کچھ مجھے سلطنت اور جو کچھ مجھے مال دیا گیا ہے میں اس کا حق رکھتا تھا۔ نہیں، کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مال فضل اور کرم ہے جی۔ وہ اما اور جب اذا ابتلا ہو اللہ تعالیٰ اس کو آزماتی ہیں فقد علیہ رزق ہو اور اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، تو فیقول وہ انسان کہتا ربی میرے رب نے اہان میری کیا کر دیجیے توہین کی ہے، میری بےزتی کیجیے، مجھے حقیر کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں حالتوں میں عطائے نعمتوں کی صورت میں حاجی صاحب شکر ادا کرنا چاہیے اور تنگ دستی کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے صبر کرنا چاہیے جی، اور ساتھ کشادگی کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی چاہیے۔ اصل میں تو یہ طریقہ ہے جی جی۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رزق کی تنگی یا رزق کی کشادگی کوئی معیار حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قبولیت کی بات نہیں ہے، یا رزق کی تنگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ تمہارا اپنا قصور ہوتا ہے، اور یہاں اس انسان ناشکرے کی 3 یعنی کیا ہے جی بری خصلتوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جی، بلکہ 4 چیزوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہی ہیں، اس کے اندر جو پائی جاتی ہیں 4 بری خصلتیں جی۔ وہ کیا ہے جی؟ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، یہ تمہاری جو اہانت ہوتی ہے اور جو تم یعنی تمہارے سے تنگ دستی ہوتی ہے وہ کیا ہے جی؟ تم یتیم کا اکرام اور احترام نہیں کرتے۔ پہلی بات یتیم کا اکرام اور احترام نہیں کرتے۔ دوسری بات وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ تیسری بات اور تم وراثت کا مال سارا کا سارا ہڑپ کر جاتے ہو، کھا جاتے ہو جی۔ چوتھی بات ہے اور تم نے مال سے بہت محبت کر رکھی ہے جی،
یہ 4 باتیں فرمایا انسان کافر کے اندر جو ہے یہ کمزوری ہے، اور اس کے اندر یہ 4 باتیں جو ہے نا یہ بری خصلتیں اور بری عادتیں ہیں۔ یہ تو میں نے ترجمہ اور اختصار بتایا، تھوڑی سی اس کی تشریح جی دیکھیے، علماء یہ فرماتے ہیں، محدثین یہ فرماتی ہیں کہ یتیم کو کھانا دینے کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کیا کرنا چاہیے جی، اس کا اکرام اور احترام بھی کرنا چاہیے، دل کے اندر اس کا اکرام ہو اور احترام ہو۔ جی جی یہ نہیں ہے کہ کھانا تو دے دیں لیکن نفرت کریں اس سے اور اس کو پاس نہ بٹھائیں اور پھر اس کے اوپر احسان جتلائیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ بھوکا ہی رہے، اس کو کھانا نہ دیا جائے۔ جو بندہ احسان جتلائے وہ قطع نہ دے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں احسان جتلانے والا رسوا اور ذلیل ہوگا، جیسے کس نے بیچارے یتیم کو رسوا اور ذلیل کیا ہے۔ جی جی تو اب وہی بات فرمایا کہ ولا تکرمون الیتیم، تم کیا ہے جی یتیم کو کیا کرتے ہو جی، احترام نہیں کرتے، اس کا اکرام نہیں کرتے ہیں۔ اور یتیم کی پرورش کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے حاجی صاحب؟ جی فرماتے ہیں اللہ تعالی قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ جی اور کیا ہے جی وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور برا ترین گھر جو ہے نا مسلمانوں میں سے وہ گھر ہے جس کے اندر یتیم سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ جی اچھا، اور آگے کیا فرمایا جی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، قال باصبعیہ انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ھکذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کے ساتھ جو شہادت والی انگلی وہ اور جو شہادت والی انگلی کے درمیان 7 انگلی درمیان والی بڑی انگلی، ان دونوں انگلیوں کو اٹھا کر اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، جنت کے اندر ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں۔ کون؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں اللہ کے رسول، اور جو یتیم کی پرورش کرتا اور دیکھ بھال کرتا ہے۔ جی تو اتنی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال اور اس کے ساتھ پیار محبت کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر اسے قرار دیا ہے جس کے اندر یتیم کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ جی جی اس لیے فرمایا کہ ولا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا احترام اور اکرام نہیں کرتے ہو۔ تو پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ ماں کے ساتھ امداد اور اس کے بھوک پیاس مٹانے کے ساتھ اس کا اکرام اور احترام بھی ضروری ہے۔ جی آگے ارشاد فرمایا ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ کیا کرتے ہو؟ خود بھی نہیں کھلاتے اور دوسروں کو بھی نہیں کہتے ہیں جی۔ اسی طرح کا مضمون پہلے بھی ایک صورت میں گزرا ہے، تو لہذا کیا معلوم ہوا جی صاحب، اگر بندے کے اندر خود طاقت نہیں ہے، خود اس کے پاس اتنے مال کی فراوانی نہیں ہے کہ وہ کسی کو، یتیم کو، مسکین کو، ضرورت مند کو کھلا سکے، تو وہ دوسرے کو ترغیب دے دے جی۔ وہ دوسرے سے کہتے کہ یار فلاں آدمی، فلاں بچہ ضرورت مند ہے، فلاں غریب ہے، فلاں مستحق ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیا کرو جی، تعاون کر دو۔ تو وہ کسی کی ترغیب دینے سے اگر دوسرے نے اس کا کھانا کھلا دیا، جیسے کھلانے والے کو ثواب ہے ویسے ترغیب دینے والے کو بھی ثواب ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے یہ قرآن عظیم کے الفاظ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو کھانا کھلانے پر تم دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو کہنا چاہیے، ایک دوسرے کو ترغیب دینی چاہیے۔ تیسری بات کی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تاکل منا تم کھا جائے تو تراث منا وراثت کا مال، عقل منا کھانا، لمبا منا سمیٹ کر سارا کا سارا۔ جی کفار مکہ حاجی صاحب کیا کرتے تھے جی، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے تھے، جی سارا کا سارا مال کھا جانا، اور خاص کر جو یتیم ہوتے تھے ان کا مال بھی ہڑپ کر جانا، اور ان کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، اور کیا ہے جی ماؤں کو اور بیویوں کو نعوذ باللہ ایسے رکھتے تھے جیسے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح، بھیڑ بکری کی رکھا جاتا ہے۔
اور وراثت کا مال سارا کا سارا لپیٹ کر کھا جانا اور ان کو کچھ حصہ نہیں دینا، تو اس کی بڑی وعید بیان ہوئی ہے قرآن عظیم کے دوسری جگہوں پر بھی جہاں وراثت کا مسئلہ آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ معاف فرمائے آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں بھی بیٹیوں کو وہ حق نہیں دیا جاتا جو دینا چاہیے۔ جی جی اب کیا ہے جی، بیٹی بہن بیچاری تو شرم و شرمی کہتی ہے ہم بھائیوں سے حصہ نہیں لیتی ہیں جی، چلو بھائی ہیں جی ہمارے، تو بھائی تو انسان تو کما سکتا ہے، تو بیٹی بیچاری کہاں کما سکتی ہے جی۔ جی اور کیا ہے جی، اگر لے لے گی تو لوگ کیا کہیں گے جی، لوگ باتیں کریں گے جی، لو جی فلاں تو بیٹی نے بہن نے اپنے بھائیوں سے حصہ لے لیا۔ تو ان آرزو کی وجہ سے، ان شرم والی باتوں کی وجہ سے وہ بیچاری چپ کر جاتی ہے اور وہ بیچاری کیا ہے ساری زندگی والد کی وراثت سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھائیوں کو گناہ ہوتا ہے، یا باپ نے نہیں دیا تو اس کو گناہ ہوتا ہے۔ باپ اپنی زندگی میں اگر وراثت اگر مال تقسیم کرنا چاہ رہا ہے تو وہ برابر سرابر تقسیم کرے، جتنا بیٹوں کو دے رہا ہے اتنا بیٹیوں کو بھی دے۔ جی اور اگر باپ نے دنیا میں وراثت مال تقسیم نہیں کیا ہے اپنی زندگی میں، تو مرنے کے بعد جو وراثت ہے اس کو 1/2 کے اعتبار سے یعنی ڈبل حصہ بھائی کو اور سنگل حصہ بہن کو وہ حق بنتا ہے، اور بھائیوں کو بہن کو حصہ دینا چاہیے۔ جی جی بلکہ اس ایک حاجی صاحب یہ ایسی بات ہے، حالانکہ کسی کا حق اگر معاف کرو نا تو وہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن وراثت ایک ایسی بات ہے کہ معاف کرنے سے بھی جب تک قبضے میں نہ آئے اور قبضے میں پھر لے کر پھر واپس دے تو پھر معاف ہوتی ہے۔ ایسے زبانی کلامی یہ وراثت کا حق معاف ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج کیا ہے جی، مکان مشترکہ ہے جی، زمینیں مشترکہ ہے جی، یہ چیز مشترکہ ہے جی، اب اس کو تقسیم کیسے کریں گے جی، اب بیٹی کے نام چلی جائے گی، بہن کے نام چلی جائے گی، پھر ہم وہاں سے کیسے توڑوائے جی، خرچے ہوں گے، کیوں ہوگا، یہ چیزیں سوچ کر کیا ہے جی اس بیچارے کو وقتی طور پر ورگلا کر بس سارا کچھ لے لیا اور پھر اس کے ساتھ جنگ شروع ہوگی۔ یہ آج مسلمان کے اندر بھی یہ کمزوری پائی جا رہی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَأْكُلُ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا مال سارا کا سارا ہڑپ کر جاتے ہو، لوگوں کا بھی کھا جاتے ہو۔ جی آگے چلے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو جی۔ اب دیکھیے مال سے زیادہ محبت، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال سے محبت کرنا یہ خلاف شرع نہیں ہے، جی لیکن زیادہ محبت کرنا، اتنی کرنا جس سے اعمال رہ جائیں، عبادات رہ جائے، چاہے وہ دکانداری ہے، چاہے وہ تجارت ہے، چاہے وہ ملازمت ہے، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے کوئی پیشہ ہے، اس سے اس میں لگا رہے اور نماز رہ جائے، روزہ رہ جائے، تو یہ گویا کہ یہ اس سے محبت جو ہے یہ خلاف شرع ہے، یہ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر وعید فرما رہی ہیں۔ جی جی ہاں جو مال اللہ نے دیا ہے، اب کچھ وقت دنیا کو دے کر جو مال کما رہا ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو اچھی طرح صرف کرنا اپنی ضروریات میں، اور اس کو چور اور ڈاکو سے اس کو بچانا اور اس کا خیال کرنا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر حدیث صاحب آتا ہے کہ من قتل دون مالہ فهو شہید ومن قتل فی نفسہ فهو شہید، جو اپنے مال کی یا اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ مقتول ہو گیا، مارا گیا، تو وہ شہید ہے۔ اتنا بڑی یعنی اس کے اوپر فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کو حفاظت سے رکھنا، مال سے محبت کرنا تو جائز ہے، لیکن اتنی محبت جس سے اللہ تعالیٰ کے احکام چھوٹ جائیں، وہ پھر مال بھی خسارہ ہے اور وہ محبت بھی خسارہ ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد حاجی صاحب آگے جو ہے نا قیامت کی ہولناکیوں کو اور قیامت والے دن جو ہے جو بعض باتوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ان میں سے پہلی بات ہے کوئی نہیں اذا دکت الارض دکن دکا، دکا کا معنی ہے ریزہ ریزہ کر دینا، ذرہ ذرہ کر دینا، جی یعنی زمین کو ریزہ ریزہ کر کے جب برابر کر دیا جائے گا، کیا مطلب کہ یہ پہاڑ، یہ اونچ نیچ سب ختم ہو جائے گی اور زمین کو ریزہ ریزہ کر کے سب کو برابر کر دیا جائے گا، کوٹ کر اور سب کو پست کر دیا جائے گا۔ تو جب کر دیا جائے گا تو وجاء ربک والملک صفا صفا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات بھی حساب و کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، اور لانا جو ہے یہ جیسے کہ اس کی ذات ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ کیسے آئیں گے کیسے نہیں آئیں گے۔ علماء نے فرمایا تھا اس پاس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی
بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آئیں گے حساب کے لیے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہوں گے، اور یہ کب آئیں گے؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے، کب جی؟ یستشفعون الیہ بسید ولد آدم علی الاطلاق محمد، جبکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس آتے 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 ہر نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاتے بتاتے ساری اللہ کی مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ آنا لہا، میں ابھی اللہ سے سفارش کرتا ہوں، میں ابھی اللہ سے سفارش کرتا ہوں جی کیا کہے گی مخلوق؟ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ اللہ اپنی مخلوق کا، اپنے بندوں کا حساب و کتاب شروع کر دیں، اور جو جس کے ساتھ معاملہ ہوگا، چلو یہ جو معاشر کا جو میدان ہے، یہ جو اذیت، اس سے تو جب چھوٹے نا جی 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 تو آپ سے فرمائیں گے کہ میں ابھی کرتا ہوں، فَيَذْهَبُ فَيَشْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے عرش الہی کے نیچے سجدے میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے، فی ان یأتی للفصل القضاء، اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے، فیشفعہ اللہ فی ذلک، تو اللہ تعالیٰ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، وہی اول شفاعات، اور یہ شفاعت میں سے پہلی شفاعت ہوگی، وہی المقام المحمود، اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے؟ مقام محمود پر جی 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 تو یہ ہے جی حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ وہاں پر آئیں گے اور ساتھ فرشتے بھی ہوں گے، اور آ کر پھر کیا ہوگا جی؟ فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ اب جی جہنم سامنے کیسے لائی جائے گی جی؟ یہ جو دریا ہیں، یہ جو سمندر ہیں حاجی صاحب، یہ جہنم میں بدل جائیں گے، سارا کچھ جی یہ سب کچھ جہنم میں بدل جائے گا جی، اور پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ میں حدیث دیکھ لوں، جی جی دیکھ لیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی جہنم کی، 70,000 لگامیں دی، مع کل زمان 70,000 ملک یجرونہ، تو ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا جی، 70,000 جہنم کی لگامیں ہوں گی۔ لگام تو آپ سمجھتے ہیں گھوڑے کے منہ میں ڈالی جی جی بالکل بالکل جاتی ہے، اور اسی طرح اونٹ کو نکیل مہار ڈالی جاتی ہے، تو یہ لگام ہے، تو یہ اس لگاموں میں جہنم جکڑی ہوئی ہوگی، یعنی 70,000 جہنم کو لگامیں لگائی ہوئی ہوں گی، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور کیا فرمایا جی کہ یجرونہا، اس کو کھینچ رہے ہوں گے فرشتے، اس طرح کی ہولناکی کے ساتھ آئے گی۔ دوسری جگہ پر فرمایا وبرزت الجحیم، اور جہنم کو کیا ہے جی؟ ظاہر کیا جائے گا، سامنے لایا جائے گا جی۔ اللہ ما فرمائے کہ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، جب جہنم سامنے آ جائے گا تو یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان ساری کی ساری باتیں یاد آ جائیں گی اور اس کو سمجھ آ جائے گی، کہے گا کاش وَأَنَّا لَهُ الذِّکْرَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہاں سمجھنا، اب وہاں عقل کرنا، اب یہ باتوں کو یاد کرنا کیا فائدہ دے گا؟ تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہاں دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے جی۔ تو بلکہ وہاں بندہ یہ خواہش کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان عبدا خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة، کہ اگر بندہ اپنی پیدائش سے لے کر مرنے تک سجدے میں پڑا رہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، تو قیامت والے دن ساری زندگی عبادت کی ہوئی کو بھی بندہ حقیر سمجھے گا اور اس کو بھی تھوڑا سمجھے گا، اور کیا کہے گا کاش کہ میں دنیا کے اندر اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ جی جی یہ تمنا اور آرزو چاہت کرے گا مسلمان آدمی، اور جو کافر ہے جب اس کو سمجھ آ جائے گی تو اس دن سمجھ کا آنا اور وہ سمجھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ جی یہ دنیا میں عمل کر کے جانا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب یہ سارا اس کو سمجھ آ جائے گی تو کیا افسوس کرے گا, کیا گفتگو کرے گا وہاں پر. وہ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے دن انسانوں کے کرنے ہونے والی گفتگو کو اللہ نے دنیا میں بیان کر دیا جی. کہ تم نے وہاں جا کر یہ کہنا ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ تم ابھی انسان بن جاؤ اور ابھی تم کلمہ پڑھ لو اور ابھی تم کیا ہے اطاعت میں آ جاؤ. کیا کہے گا, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کہے گا کہ کاش کہ میں دنیا کی زندگی میں رہتا ہوا اپنے لیے آگے کوئی اعمال بھیج دیتا. جی. آج ہمیشہ ہمیشہ زندگی کے لیے دنیا میں رہتا ہوا کچھ میں اعمال بھیج دیتا تاکہ آج مجھے اس کا اچھا بدلہ مل جاتا. یہ اس وقت حسرت کرے گا, افسوس کرے گا, خواہش کرے گا, لیکن وہ افسوس, وہ حسرت, وہ آرزو اس کو وہاں کوئی فائدہ نہیں دے گی. جی. اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ سختی کا معاملہ بیان فرما. وہ کیا کہ قیامت والے دن اللہ ایسا عذاب دے گا جیسا اس کی طرف کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا, اور اللہ ایسا زنجیروں میں جکڑے گا کہ اس کی طرح کوئی جکڑ ہی نہیں سکتا ہے. جی, یہ جب اللہ تعالیٰ نے سختیاں بیان فرمائی نا تو ساتھ ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مطیعین بندو اور میرے حج کرنے والوں, نماز پڑھنے والوں, روزہ رکھنے والوں, زکوٰۃ دینے والوں, صلہ رحمی کرنے والوں, منفقین خرچ کرنے والوں, تمہیں پریشانیوں نہ, ان باتوں سے تم گھبراؤ مت کہ میں نے میرے جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا, میرا جیسا کوئی جکڑے گا نہیں, اور جہنم کو 70,000 لگامیں ڈال کر ایک ایک لگام کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا, 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. اتنی ہولناک یہ ہیں. تو میرے محبوب بندو, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تمہارے لیے میری طرف سے اعلان ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب تمہیں موت کا وقت آئے گا تو اس وقت تمہیں یہ بشارت دی جائے گی کہ اے نفس مطمئنہ نکل جا اس جسم سے, اے روح اس جسم سے نکل, اپنے رب کی طرف چل, تو اپنے رب سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی. سبحان اللہ جی. یہ فرمایا کہ میرے بندے گھبرا نہ جائیں, میرے بندے پریشان نہ ہو جائیں, میرے مطیعین بندے جو ہے نا وہ پریشان نہ ہو جائیں. فرمایا کہ جب تو تیری روح جسم سے نکل رہی ہوگی اس وقت بھی تمہیں آوازیں لگ رہی ہوں گی, اور جب تو قبر سے اٹھے گا تو اس وقت بھی یہی آوازیں آ رہی ہوگی, اے نفس مطمئنہ, اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف چل. اور پھر رضا کا اعلان ہو رہا ہوگا کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی, اور کیا ہے جی, فادخلی فی عبادی, اور چلتے چلتے میرے نیک بندوں میں داخل ہو جائے. اور اس کے بعد چلتے چلتے وادخلی جنتی, اور میری جنت کے اندر تو چلا جا. حاجی صاحب کیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلے فرمایا نیک بندوں میں اور پھر فرمایا جنت میں. جی. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, نیکوں کے ساتھ, نیکوں کا لڑ پکڑنا چاہیے, ان کے ساتھ چلنا چاہیے. جیسے کہ انبیاء علیہ السلام بھی یہی دعائیں فرماتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی دعا بھی 13ویں سپارے کے اندر سورۃ یوسف کے اندر موجود ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں, والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں میں داخل فرما دی. جی بالکل. اور سلیمان علیہ السلام دعا فرما جس کو اللہ تعالیٰ نے 19ویں سپارے میں اس کو ذکر فرمایا ہے, قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ جو تو نے میرے باپ پر کیے ہیں نا انعامات, اے اللہ ان نعمتوں پر مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. وادخلنی, اور اللہ اپنے نیک بندوں میں مجھے بھی داخل فرما دے. انبیاء علیہ السلام یہ دعائیں کر رہے ہیں, جبکہ خود نبی سے بڑھ کر, تو وقت کے نبی سے بڑھ کر اس وقت کوئی بھی نیک نہیں ہوتا, سب سے بڑا نیک اس وقت کا نبی ہوتا ہے. تو یہ درس اور سبق ہمیں کیا ملا کہ ہمیں نیک لوگوں کی محفل, نیک لوگوں کے ساتھ تعلق اختیار, جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا, اللہ فرمائے کہ فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں چلے جاؤ. اور بندوں سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہی ہیں. جی. تو اب میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جب سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی نا, تو وہ ابو بکر
जालिस, हजरत अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। फक़ाल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मा अहसन हाज़ा, क्या ही खूब है, क्या ही अच्छी बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा इन्नहु सयुक़ालु लका हाज़ा, अबू बकर जब तेरा वक्त आएगा तो तुझसे भी यही कहा जाएगा, तेरे तुझे भी यही फरिश्ते कहेंगे। और एक रिवायत में यूं भी आता है कि जब इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया क़ाल अबू बकर इन हाज़ा लहसन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा इन्नल मलक सयक़ूलु लका हाज़ा इंदल मौत, तेरे मरने के वक्त तुझे भी फरिश्ता यही आवाजें आकर लगाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। और हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन हैं, यानी चचा के बेटे हजरत अब्बास के बेटे हैं, और इनकी वफात ताइफ में हुई है जी और जी इनकी कब्र भी ताइफ के अंदर मौजूद है जी। जी। तो ये लिखते हैं इनकी फौत होने के वक्त क्या कहा जाता है, फजाअ तयरुन लम युरा अला खलकतिही, उनके जब दफनाने का वक्त आया ना जी, तो एक फरिश्ता आया, ना एक परिंदा आया जो कभी भी नहीं देखा जाता, उसकी तरह परिंदा देखा ही नहीं गया, और फदखला लाशहु, उनके जिस्म में दाखिल हो गया। सुम्मा लम युरा खारिजन मिनहु, फिर उसको निकलते हुए नहीं देखा। फलम्मा दुफिना, और जब उनको दफन किया गया तो तुलियत हादिल आया अला शफीर कब्र, तो कब्र के किनारे पर इस आयत की तिलावत शुरू होगी। हाजी साहब, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, इस आयत की कब्र के ऊपर तिलावत शुरू हो गई। क्या फरमाती है ये, ला युदरा मन तलाहा, जो ऊपर लोग थे वो कहती हैं कि तिलावत की आवाज तो आ रही थी लेकिन तिलावत करने वाला नजर नहीं आ रहा था। जी जी। ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे देखो कि उनको बशारतें दी जा रही हैं मौत के वक्त के अब तुम्हें कोई तकलीफ किसी किस्म की नहीं है, जो दुनिया के अंदर तकलीफें बर्दाश्त करके, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो तुमने कैद खाने से छुटकारा हासिल करके अब हमेशा हमेशा अल्लाह की रजा की तरफ तुम जा रहे हो, खुदा तुमसे हमेशा के लिए राजी हो गया। जी जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने फजल करम के साथ हमारे साथ भी यही मामला फरमाए, आमीन। और हमारी खामियों पे, हमारे गुनाहों पे अल्लाह अपनी रहमत के पर्दे डालकर और अपनी नजरे मोहब्बत से अल्लाह हमारी तरफ देखे और अल्लाह हम सब से राजी हो जाए। आमीन आमीन। जी हाजी साहब, मैं अब पूरी सूरत के टाइम तो हो रहा है, शायद आप थके होंगे, लेकिन तर्जमा कर लेते हैं हम पूरी सूरत का। नहीं जी, थकता नहीं हूँ मैं, करें बिस्मिल्लाह करें। हाँ, वल फजरी, कसम फजर की, वलयालिन अशरिन, और 10 रातों की, वशफ़ई, और जुफ्त की, वल वत्र, और ताक की, वल लैले, और रात की जबकि वो चले। हल फी ज़ालिका, क्या नहीं इसमें, इस कसम के अंदर क्या है जी, अकल उन लोगों के लिए जो अकल रखती हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, तूने नहीं देखा क्या मामला किया तेरे रब ने कौम आद के साथ, जो इरम से मशहूर है, ज़ातिल इमाद, सतूनों वाले थे, अल्लती लम युखलक, नहीं बनाई गई, मिसलुहा, इस तरह की मखलूक नहीं पैदा की गई, फिल बिलाद, शहरों में, व समूद, और कौम समूद, अल्लज़ीना, जिन्होंने जाबू तराशा अस्सखरा, पहाड़ों को, बिल वादी, वादी कुरा में, और तराश तराश कर अपने घर बनाए, व फिरौना, और फिरौन मेखों वाला, अल्लज़ीना, इन सब लोगों ने तगव्वु, सरकशी की, फिल बिलाद, शहरों में, मुल्कों में, फअक्सरू, और बहुत ज्यादा फसाद उन्होंने बर्पा कर दिया शहरों के अंदर, फसब्ब अलैहिम, अल्लाह ताला ने उनके इस क्या है जी गुनाहों की वजह से और इन फसाद की वजह से उनको पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया जी। इन रब्बक लबिल मिरसाद, बेशक तेरा रब जो है वो निगाह बाने हाथ लगा बैठा है। क्या मतलब कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों के आमाल को देखता है और उनके आमाल के मुताबिक अल्लाह उनको बदला देगा जी। फअम्मल इंसानो, बस जब अब्बास इंसान इदा मबतलाहु, जब अल्लाह ताला उसको जांचते हैं या आजमाते हैं, तो फअकरमहु, फिर उसकी इज्जत करती है अल्लाह ताला, व नअमहु, और उसको नेमत देती है तो कहता है रब्बी अकरमनी, मेरे रब ने मेरी इज्जत की है जी। व अम्मा, और जब अल्लाह ताला उसको आजमाते हैं
اور اس کا رزق کم کر دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توہین کی ہے. آگے فرمایا کلا ہرگز ایسی بات نہیں ہے. مال دینا یہ کوئی اس کی عزت نہیں ہے، رزق کو تنگ کرنا یہ کوئی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں کیا ہے بل تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور تم وراثت کا مال سارا کا سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. کلا ہرگز بات نہیں، اذا دکت الارض، جبکہ زمین کو پست کر دیا جائے گا، دکن دکا کوٹ کوٹ کر دی. جی کوٹ کوٹ کر کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. جی وجہ ربک، اور آئے گا تیرا رب قیامت والے دن، والملک صفا صفا، اور فرشتے قطار باندھ کر دی. وجیع، اور لائی جائے گی اس دن دوزخ جہنم کو، یومئذ اس دن یتذکر الانسان، یاد کر لے گا انسان ساری کی ساری باتیں اور سمجھ جائے گا. یتذکر مانا یہ سمجھ جائے گا. وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اور کہاں فائدہ دے گا اس کو اس وقت کا سمجھنا. یقول، کہے گا انسان اس وقت، یا لیتنی، کاش کہ میں قدم تو آگے حیاتی، دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آگے اعمال بھیج دیتا. جی فیومئذ، بس اس دن، لا یعذب، نہیں کوئی عذاب دے گا، عذاب دینا، احد، ایک بھی، اللہ کی طرف عذاب، اللہ کی طرح کا عذاب دینا، ولا یوسک، اوسط یوسک میں ہوتا گرفت کرنا، پکڑنا دی، اور نہیں کوئی باندھے گا اللہ تعالیٰ کی طرح باندھنا، یعنی سب سے زیادہ گرفت اور مضبوطی اللہ تعالیٰ کی ہوگی دی. یا ایتھا النفس، یا ایت منا اے، النفس نفس، مطمئنہ مطمئن نفس، ارجعی، چل تو، الی من طرف رب کا، اپنے رب کی، راضیتن، تو راضی ہے رب سے، مرضیتن، تیرا رب تجھ سے راضی. جی فادخلی، داخل ہو جا تو، فی عبادی، میرے بندوں میں، وادخلی، اور داخل ہو جا تو، جنتی، میری ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت میں. جی جی ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم.